تو فقیر لکھتے ہیں وہ جو بات ہے وہ ادھوری نہ رہ جائے. فرماتے ہیں کہ ایک اجمی تھے اور وہ دور قرون اولیٰ کا دور تھا. حضرت مالک الدینار جیسے اولیاء اس زمانے موجود تھے. فقیر لکھ رہے ہیں اپنی کتاب میں کہ وہ عجم سے ہجرت کر کے مکہ شریف آ گئے. بہت دل کے کان سے سننا یہ بات بہت اہم ہے. دل کے کان سے. بہت بڑے ولی تھے وہ ہجرت کر کے آنے والے. لوگ ان کو ولی کہتے تھے, وہ ولی تھے بھی, بہت بڑے ولی تھے, عجم کے ولی. اپنا عجم چھوڑ دیا. عجم کے عرب کے علاوہ جتنا علاقہ ہے سب کو عجم کہتے ہیں. تو عجم چھوڑ دیا اور مکہ شریف چلے گئے. پوری رات عبادت کرتے تھے اور ہر دن روزہ رکھتے تھے وہ. تو اس دور میں ایک اور بزرگ تھے, ان کو سفر پہ روانہ ہونا تھا. وہ سفر پہ جانے لگے تو ان کے پاس گولڈ تھا, سونا. تو انہوں نے سوچا کہ اتنا سارا سونا ہے, سفر میں لے جاؤں گا تو کہاں رکھوں گا, لٹ جاؤں گا. کیونکہ اس دور میں پیدل, کھچر, گھوڑے اور اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا, گدھوں پہ سفر ہوتا تھا. لوگ تو یوں بھی کچھ لے جانے کی ہمت, بلکہ لوگ سفر کی بھی ہمت نہیں کرتے تھے. اتنا کلو سونا وہ کہاں لے جاتے. تو مکے کی سرزمین تھی امن و امان کی. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے سوچا کہ میں یہ سونپوں کس کو, دوں کس کو. تو انہوں نے سوچا یار جو شخص پوری رات عبادت کرتا ہے, غلاف کعبہ پکڑ کے روتا ہے, بلکتا ہے, دن کو روزہ رکھتا ہے, اسی کو سونپ دوں, یہ دیانتدار اور ایماندار انسان ہے. تو وہ سونے کی امانت گولڈ انہوں نے ان کو دے دیا. میں سفر پہ جا رہا ہوں, جب میں واپس آؤں گا تو تم سے لے لوں گا. انہوں نے کہا بہت اچھا. امانتوں کا سلسلہ اس دور میں چلتا تھا, بینکوں کا سسٹم نہیں تھا. لوگ نیک لوگوں کے پاس, امانتدار لوگوں کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے. گئے اتفاق سے وہ جو دوسرے اللہ والے بندے تھے, نیک بندے, وہ مکے ہی کے تھے. جب وہ سفر سے واپس آئے تو ان کو خبر ملی کہ جس کے پاس وہ سونے کی گولڈ کی امانت رکھ کر گئے تھے اس کا انتقال ہو گیا. یہ تو تباہ ہو گئے, رونے پیٹنے لگے, یا اللہ اتنی زندگی بھر کی کمائی تو اب وہ بندہ ہی چلا گیا, تو میں کس سے بات کروں. تو انہوں نے اپنے مسئلے کے حل کے لیے حضرت سیدنا مالک الدینار کے پاس آئے اور مالک بن دینار سے کہا مالک میرا مسئلہ حل کر دیجئے. اتنا بڑا اللہ کا ولی تھا, برگزیدہ نیک بندہ تھا حضرت, میں نے اس کے پاس سونا رکھا اور اتفاق سے اس کا انتقال ہو گیا, سفر سے واپس آیا, اب میں کیا کروں. انہوں نے فرمایا پریشان نہ ہو. وہ نیک تھا, ہاں نیک تھا. ایک کام کرو, شب جمعہ میں جب آدھی رات گزر جائے, شب جمعہ میں جب آدھی رات گزر جائے تو ملتزم جو کعبہ شریف کا دروازہ اور حجر اسود کا حصہ ہے بیچ کا, ملتزم اور مقام ابراہیم کے درمیان آدھی رات گزرنے کے بعد جانا. وہاں نیک لوگوں کی روحیں آتی ہے شب جمعہ میں, جمعہ کی شب میں. اگر وہ بندہ نیک تھا تو آپ اس کو کہنا کہ فلاں بن فلاں مجھ سے بات کرو. اگر وہ واقعی نیک تھا اس کی روح تم سے انشاءاللہ بات کرے گی. اب یہ کام چونکہ اللہ کا ایک ولی بتا رہا تھا تو کچھ لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ روح سے کیسے بات ہو سکتی ہے. اب بھی لوگ کرتے ہیں. کشف القبور اور اولیاء اللہ سے گفتگو مراقبے میں, مکاشفے میں ہوتی ہے. اس میں اہل سنت کا کوئی اختلاف نہیں ہے. بہرحال وہ ایک بلکہ غریب نواز نے بھی وہ اعمال بتائے, بہت مشکل بھی نہیں ہے, آسان ہے. اگر کوئی بندہ کرے تو اللہ اس کو بھی یہ شرف عطا کرتا ہے. بلکہ ہمارے مشائخ ماہرہ مطہرہ میں تو باضابطہ طور پر اس معاملے میں بہت شہرت رہی ہے. مشائخ سرکار حمزہ عینی کو لے لیں, حضور اچھے میاں کو لے لیں, سرکار نور حضور مفتی اعظم کے پیر و مرشدین کو لے لیں. ایک الگ سا عنوان ہے کہ کشف القبور کیسے ہوتا ہے اور پھر کس طرح باتیں ہوتی ہیں. مشکل نہیں ہے, آسان ہے. میں تو کہتا ہوں سب آسان ہے. انسان تو اللہ والا بن جا, اللہ کا بندہ بن جا. دل صاف کر, کینے سے پاک کر, بغض سے پاک کر, حسد سے پاک کر. انشاءاللہ دیکھ, میں تو کہتا ہوں پھر کسی عمل کی بھی ضرورت نہ پڑے. اللہ جب خدا جو ہے وہ اپنے جلووں سے پردے اٹھا دیتا ہے تو پھر بندوں سے پردے اٹھنا کون سی بڑی بات ہے. کوئی بندہ ہو کر اس کا دیکھے, آنکھ والا جو تیرا بن کے تماشا دیکھے. لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ کہیں یہ بہت دور کی بات تو نہیں ہو رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. مچھلی کو کوئی مچھلی کہے کہ بہن باہر وہ کنارے کی طرف نہ جانا ورنہ جال میں پھنس جائے گی, شکاری بیٹھا ہے, پکڑ لے گا, کاٹے گا, مرچ مسالہ لگا کر کے بھون کے کھا لے گا. تو مچھلی کہہ رہے یہ سب پھیکم پھاک بات ہے. کوئی ایسا بھی کوئی ہو سکتا ہے, کوئی کنارے بیٹھ کر جال تانے بیٹھا ہو. تو جیسے وہ چھوٹی سی مچھلی دریا کے باہر کی کائنات کو نہیں جانتی, ویسے ہم لوگ ہیں. ہم لوگ اپنی کائنات, پیسہ دھیلا, کھانا پینے کے علاوہ تیسری کوئی بات جانتے ہی نہیں ہے. لیکن جنہیں یار کا پتہ ملتا ہے انہیں پتہ ہے کہ کائنات میں وسعتیں کتنی ہے. ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. یہ کائنات یہیں پر
سکتا ہوں جب وہ تمام نہیں ہو جاتی. ذرے ذرے میں کچھ بسا ہوا ہے, قطرے قطرے میں کچھ بسا ہوا ہے, پتے پتے میں کچھ بسا ہوا ہے, اس لیے کہ بسانے والا بڑا قادر ہے, بڑا قیوم ہے, بڑا حی ہے, اس کی شان ہے. ہم نے سب کو پہچاننے کی کوشش کی, رب کو پہچاننے کی کوشش نہیں کی, اسی لیے کھانے پینے میں الجھے ہیں. کبھی سوچ تو صحیح, اور کھانے کے لیے جینے والے, جینے کے لیے کھا کے دیکھ, بولنے کے لیے زندہ رہنے والے, زندہ رہنے کے لیے بول کے دیکھ. جب تو سب سے آنکھ بند کرے گا تو یار بے حجاب ہوگا, جب تو سب سے منہ بند کرے گا تو یار کلام کرے گا, جب تو سب سے کان بند کرے گا تو یار کی باتیں سنے گا. مگر کب؟ تجھے تو گانے سننے سے فرصت نہیں, تجھے تو غیبت سننے سے فرصت نہیں, تجھے تو گالیاں سننے سے فرصت نہیں, اس لیے یہ باتیں لوگوں کو اچھمبا لگتا ہے. یاد رکھیے گا, اللہ اکبر, دنیا میں جسموں کا جہاں اور ہے, روحوں کا جہاں اور, بڑی خوبصورت کائنات ہے. دلوں کی دنیا بڑی خوبصورت کائنات ہے, روحوں کی دنیا بڑی خوبصورت کائنات ہے. اللہ اکبر, عالم بالا کی دنیا, جو اس کو جانے وہی جانے. اسی لیے تو جن کو یہ پتہ مل جاتا ہے, اللہ اکبر, وہ دنیا میں ایسے رہتے جیسے کشتی دریا میں رہتی ہے. الگ سے عنوان عرض کیا کر رہا تھا, حضرت مالک الدینار نے فرمایا کہ تم شب جمعہ میں نصف شب گزرنے کے بعد اس کو آواز دینا, او فلاں ابن فلاں مجھ سے بات کر. اگر وہ واقعی نیک تھا, پرہیزگار تھا تو بات کرے گا. وہ گئے شب جمعہ میں نصف شب کا انتظار کرنے لگے, گزر گئی تو آواز لگائی, او فلاں بن فلاں, اے اجمی اللہ کے ولی مجھ سے بات کر. 3 بار پکارا, کوئی جواب نہیں آیا. حضرت مالک بن دینار کے پاس آئے, کہ حضرت کوئی جواب نہیں آیا. کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جس کو نیک سمجھ رہا تھا وہ نیک نہیں تھا. کوئی ضروری تو نہیں کہ جس کو لوگ نیک سمجھے وہ نیک ہے. یاد رکھنا, اگر لوگ آپ کا تعارف کراتے وقت آپ کو نیک کہیں تو پھولنا مت, اس لیے کہ جو پیا من بھائے وہی سہاگن کہلائے. پوری دنیا ولایت کا ڈنکا بجا رہی ہو اور یار ناراض ہو, آپ سے زیادہ نکما اور ناکام کوئی نہیں ہے. اور پوری دنیا گالیاں دے رہی ہو اور یار راضی ہو تو تم سے بڑھ کر کے کامیاب کوئی نہیں ہے. جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے, جس سے ناخوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں. لوگوں کی بات کا کیا اعتبار ہے؟ لوگ تو ہیرو اور نچنیوں کی بھی تعریف کرتے. تعریف کے پیچھے مت جاؤ, تعریف کے پیچھے مت جاؤ. یار کی نظر میں کیا مقام ہے وہ دیکھو, خدا کی بارگاہ میں کیا مقام ہے وہ دیکھو. ایک شخص نشے میں ڈولتا ڈالتا جا رہا تھا. سرکار جنید بغدادی نے کہا, یہ نشہ کرنے والے لوگ بھی اللہ کے یہاں محبوب ہیں. غیب سے ندا آئی, جنید وہ شراب کے نشے میں نہیں لڑکھڑا رہا ہے, ہمارے عشق کے نشے نے اس کو لڑکھڑا دیا. آپ بدگمانی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کسی کے گناہ کو بھی دیکھ کر اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھو. ہو سکتا ہے جسے ہم گناہ سمجھ رہے وہی وہ عبادت ہو اس کی. بڑی باتیں بہت, اگر میں اس کو اوراق پلٹنے لگوں اور جو ذہن کی طرف ابھی مضامین آ رہے ہیں تو بہت وقت جائے گا. لیکن میں نے پہلے کہا کہ یہ خطاب کی محفل میں, نکاح کی محفل, تو میں عرض کیا کر رہا تھا, کہا کہ تو پہچاننے میں گڑبڑا گیا, یعنی تو نے غلطی کر دی. جس کو ولی سمجھ رہا تھا وہ ولی نہیں. اب جاؤ, دوسرا علاج یہ ہے کہ تو یمن جا, اور یمن جا, وہاں پر ایک کنواں ہے جس کو بیر برہوت کہتے ہیں. وہاں پر جہنمیوں کی روحیں ہیں, اور وہاں جا کر اب کہنا, آواز لگانا, وہ تجھ سے بات کرے گا. جب یہاں نہ ملا اہل جنت میں تو اہل جہنم میں ملے گا. بس وہاں پہنچے اور وہاں آواز لگائی. پہلے تو بہت چیخنے چلانے کی آوازیں آئی, لیکن جب وہاں آواز لگائی تو انہوں نے جواب دیا کہ تم یہاں کیسے آئے, بتاؤ کیا بات ہے. تو کہا وہ میرا سونا جو رکھ کے گیا تھا وہ کیا ہوا. کہا میرے گھر میں جہاں زینہ ہے میں نے دفن کیا, میں نے تمہاری امانت میں خیانت نہیں کی. کہا تم نے میری امانت میں خیانت نہیں کی, اتنے بڑے اللہ والے رات بھر عبادت, طواف, قرآن اور دن کو روزہ, جہنم میں کیسے آ گئے؟ کہا کہ ایک گناہ کی وجہ سے. واقعی میں نیک ہوں, واقعی اللہ والا ہوں, اللہ کا مقرب بندہ ہوں, ایک گناہ مجھے یہاں لے آیا ہے اور میں جہنم کے دروازے پہ لٹکا ہوا ہوں. کہا وہ کیسے؟ کہا جب میرا انتقال ہوا تو میری عبادتیں, میری ریاضتیں, میری تلاوتیں, میرے طواف, مکہ میں قیام, راتوں کا جگنا, دن کو روزہ رکھنا, گڑگڑانا, آہو بکا کرنا, یہ سب اللہ کی بارگاہ میں رکھے گئے. تو مولا نے مجھ سے پوچھا, او بندے, جب تو ہجرت کر کے مکہ گیا تھا, مکہ جانا تیرے لیے فرض نہ تھا, مگر تیری ایک لوتی بہن تھی, تو اس کو چھوڑ کر کیوں گیا تھا؟ کیا تجھے پتا ہے اس کے بعد وہ بھوکی رہی,
کھاتا رہا, اچھا پہنتا رہا, تو نے بہن کا خیال نہیں کیا, اس کی حق تلفی کی, اس لیے تیری عبادتیں تیرے منہ پہ مار دی گئی. اب جب تک تو بہن کو راضی نہیں کرے گا اس وقت تک تیری عبادتیں تجھے فائدہ نہیں دے گی. کہ اللہ تجھے جزائے خیر دے. سونے کی تلاش میں آنے والے, اگر میرا بھلا چاہتا ہے تو جا اور میری بہن سے مجھے میرے لیے معافی کرا دے کہ میں نے اپنی بہن کا خیال کیوں نہ کیا. ماں انتقال کر گئی تھی, بابا انتقال کر گئے تھے. بھئی سب کا مکے میں رہنا فرض تو نہیں ہے نا, سب کا مقدس بارگاہوں میں رہنا فرض تو نہیں, لیکن حقوق کی ادائیگی تو فرض ہے, رشتوں کا لحاظ تو ہم پہ لازم ہے. تو کہا ایک کام کر, تیرے سونے کے حوالے سے کوئی خیانت نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پہلے سونا نکالوں. وہ گئے اور سونا ان کو وہیں مل گیا. اس کے بعد جب عجم کا سفر کیا تو جا کے دیکھا تو ان کی بہن بیچاری پھٹے لباس پر مفلسی کے عالم میں. بڑا عجیب معاملہ تھا. تو کہا اے بہن تم فلاں بن فلاں کو جانتی ہو؟ کہا ہاں وہ میرا بھائی ہے. یاد رکھنا بہنیں بھائی سے پیار بہت کرتی ہے, بیٹیاں باپ سے پیار بہت کرتی ہے, لیکن بڑی معذرت کے ساتھ جو ہم سے پیار کرتا ہے ہم نے کبھی اس کے پیار کی قدر نہیں کی. اور ایک بات کسی بہت بڑے بزرگ نے کہی تھی, اگر پیار کرنے والوں کی قدر نہیں کرو گے تو ایک دن وہ آئے گا کہ تم پیار کو ترس جاؤ گے. پیار بھیک میں بھی مانگو گے تو نہیں ملے گا. میں ان جوانوں سے کہتا ہوں جو لڑکیوں سے فلم کی اور سیریل دیکھ کر کے لڑکیوں سے ناجائز تعلقات پیار کے نام پہ کرتے ہیں, اگر پیار تمہارے دلوں میں اتنا ہی دریا کے حوالے سے ٹھاٹے مار رہا ہے, موجے مار رہا ہے, تو بہن بھی تو ایک عورت ہے, اس سے کیوں پیار نہیں کر لیتے؟ ماں بھی تو ایک عورت ہے, اس سے پیار کیوں نہیں کر لیتے؟ ماسی بھی تو عورت ہے, اس سے کیوں پیار نہیں کر لیتے؟ پھپھی بھی تو عورت ہے, آخر کسی لڑکی ہی سے پیار کیوں, اور وہ بھی ناجائز حرام, اور وہ بھی وہ پیار جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھے گا اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھری جائے گی, آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی, جہنم کی آگ کا سرما لگایا جائے گا. بتاؤ بس یہی پیار رہ گیا؟ پیار ہے تو سب کے لیے ہونا چاہیے, ایک لڑکی کے لیے مخصوص کیوں, وہ بھی ناجائز حرام؟ جو پیار عبادت ہے اس کو چھوڑ دیا, اور جو پیار جہنم میں لے جانے والا ہے وہ تو پیار ہے بھی نہیں, وہ تو پاپ ہے, وہ تو جرم ہے, وہ تو نجاست ہے, وہ تو گندگی ہے, اس میں ڈوب گئے. جس وقت اس بزرگ نے کہا فلاں بن فلاں کو جانتی ہو؟ کہا ہاں کیوں نہیں, وہ میرا بھائی تھا, بڑا نیک تھا. یہ کہہ کے رو پڑی. کہا کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ جب سے مکہ گیا ہے لوٹ کر نہیں آیا, انتظار کرتی ہوں کہ کب آئے گا, لیکن لوٹ کر نہیں آیا. اس کے جانے کے بعد میرا حال برا ہو گیا کیونکہ کسی نے سہارا نہیں دیا, فاقہ کشی تھی, لباس میں اثر نہیں آئے, بڑی قسم و کرسی میں گزری, لیکن اب بھی انتظار ہے کہ میرا بھائی آ جائے گا لوٹ کر. تو کہا ایک کام کرو, اب تمہارا بھائی کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا, وہ کبھی واپس نہیں آئے گا, البتہ اتنا ہے کہ صرف تمہاری حق تلفی کی وجہ سے اس نے تمہارا حق ادا نہیں کیا. اتنا نیک بھائی جہنم کے دروازے پر ہے, اور میں وہ خبر لے کر آیا ہوں, اگر تم معاف کر دو, جو چاہے لے لو, اپنے بھائی کو معاف کر دو. کہا میں لے کر کیا کروں گی, میرے بھائی کو میں نے یوں ہی اپنے حقوق معاف کیے. ادھر اس نے معاف کیا اور کہا کہ کچھ وقت میرے گھر تو گزارو, بھائی کا پیغام لے کر آئے. اسی رات سوئے تو خواب میں دیکھا, اللہ تجھے جزائے خیر دے, بس بہن نے معاف کیا, اللہ نے جنت کے دروازے میرے لیے کھول